بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایک کمیونٹی کے ممبر نے ہم سے پوچھا ہے، سبسکرائبر نے ایک سوال کہ فنا فی شیخ کس کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ صحیح طریقے سے اس ٹرم کو سمجھ سکیں۔ تو آج میں بات کروں گا فنا فی شیخ ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیے، راہ سلوک میں جب طالب نکلتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو کچھ اس کی منازل ہوتے ہیں، اس کو طے کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے مرشد کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ اس کا مقصود یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، سب سے پہلے وہ جب مرشد کے پاس جاتا ہے تو اس سے بھی پہلے اس کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ فنا فی وجود ہو جاتا ہے۔ مطلب پہلے وہ اپنے وجود میں فنا ہوتا ہے، اپنے وجود کو ختم کرتا ہے، وہ نفی کرتا ہے اپنے وجود کی، اپنی جو کچھ اس کے صفات ہوتے ہیں اس کی وہ نفی کرتا ہے۔ جب کوئی بھی طالب اپنے صفات کی نفی کرے گا تب ہی جا کے وہ اپنے مرشد سے فیض حاصل کرے گا، اور جب وہ مرشد کے پاس جاتا ہے تو اس کو تصوف میں تصور کی ایک مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ مرشد کامل کا تصور کرے اور اس کو دیکھتا رہے، آنکھیں بند کر کے۔ ایک تصور کی مشق ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کی ہر جو خصلت ہے اس کو وہ فنا کرتا ہے، ہر اپنی جو اس کی خاصیت ہے، جو اس کی صفت ہے، اس کو فنا کر کے وہ اپنے مرشد کے جو اس تصور میں گم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ تصور میں گم ہوتا ہے مرشد کے، تو اس مرشد کی جو خاصیتیں وہ خود لینا شروع کرتا ہے۔ فنا فی شیخ کا مطلب ہے کہ ایک طالب اپنے مرشد، اپنے شیخ میں فنا ہو جائے، اور یہ جب مرید اور مرشد کا یہ جو ریلیشن ہے، یہ ایکچولی دو نہیں ہوتا، یہ ایک ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ خود کو ختم کر کے وہ مرشد کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پہلا اپنے وجود فنا فی وجود کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ فنا فی شیخ میں فنا ہو جانا، اور اس کے بعد فنا فی رسول، اور اس کے بعد فنا فی اللہ۔ یہ آخری مرتبہ ہے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں فنا فی مرشد پہ، فنا فی شیخ۔ اب جب وہ اپنے مرشد میں فنا ہوتا ہے تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ اس کے مرشد پسند کرتا ہے اس کو یہ بھی پسند کرتا ہے، اور جو کچھ اس کو ناپسند ہوتا ہے مرشد کو، خود بخود یہ بھی اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی جو صفات ہے وہ بھی اپنانے لگتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کو بھی وہ اپنانے لگتا ہے۔ اس سے یہی فیض اس سے لیتا رہتا ہے، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ طالب اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایک چیز میں فنا ہو جاؤ گے، اسی میں غرق ہو جاؤ گے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو بھولنا پڑے گا، اپنے وجود کو بھی فنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک دریا میں ایک قطرہ جب ملتا ہے تو وہ جب قطرہ دریا میں پڑتا ہے تو پھر وہ دریا کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن وہ جب تک قطرہ ہے تو وہ الگ ہے دریا سے۔ بالکل اسی طرح یہ تصوف کی دنیا میں یہ سمجھیں کہ یہ معرفت ایک دریا ہے، ایک بڑا سمندر ہے۔ اس سمندر میں جب قطرے کا مطلب ہو گیا وہ مرید، وہ قطرہ جب اپنے مرشد کے اندر میں ایک سمندر ہے، وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ جب وہ قطرہ اپنے مرشد کے سمندر میں غرق ہو گیا، اندر اس سے مل گیا، تو وہ مرید نہ رہا، وہ قطرہ نہ رہا، وہ خود ایک دریا بن گیا۔ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا
کہ صوفیزم میں دیا سے جلتا اور آخر وہ جو اس کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے. وہ یہ سمجھے کہ وہاں تک وہ اس کی پہنچ ہو جاتی ہے، کیونکہ مرشد پھر اس کے مرشد، پھر اس کا شیخ، پھر اس کا شیخ، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی کنیکٹیوٹی ہے جو دو میں ہے ہی نہیں، وہ دو سے مل کے ایک ہو جاتا ہے. وہ مرشد پھر ایک ہو جائے گا، پھر وہ مرشد کسی اور کا مرید ہوگا، کسی اور مرشد کا مرید ہوگا، پھر وہ ایک ہو جائے گا. ایسا کرتے وہ آخر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اصل اس کا منزل تو وہی ہوگی. اس کے بعد جب یہ فنا فی رسول ہو جائے گا اور وہاں سے جب صفات اس کو مل جائیں گی، اس کے بعد پھر وہ فنا فی اللہ ہو جائے گا. یہ منزلیں اتنی آسان نہیں ہیں. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، سننے میں تھوڑے آپ کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے، کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسا امپاسبل ہے. یہ بالکل پاسبل ہے. جب آپ خود کو سب سے پہلے اپنے مرشد، جو بھی مرشد ہے آپ کا، جس کو بھی آپ اپنا شیخ سمجھتے ہو، جس کو بھی آپ اپنا استاد سمجھتے ہو، اگر استاد کے سامنے بیٹھ کے آپ اس کی باتوں میں سے غلطیاں نکالنا شروع کریں گے یا اس کی تعلیم میں سے غلطیاں نکالنا شروع کریں گے، تو آپ خود سوچیں وہ استاد کیا آپ کو کیا فیض ملے گا. کیوں ہمارے معاشرے میں، پوری ورلڈ میں جو ترقی یافتہ جو بھی قومیں ہیں، ان کے یہاں استاد کا، ٹیچر کی اتنی ویلیو کیوں ہے؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ٹیچرز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ پھر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ صوفی حضرات اور تصوف کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ استاد مرشد بہت بڑی چیز ہوتا ہے. تو اس بڑی چیز سے فیض حاصل کرنے کے لیے ایک قطرے کو اس دریا سے ملنا پڑے گا. اس قطرے کو، قطرہ میں کہہ رہا ہوں اس مرید کو، اور دریا اس مرشد کو کہہ رہا ہوں. وہ ایک قطرہ جب دریا میں نہیں ملے گا تو وہ دریا کا حصہ کیسے بنے گا؟ اس کو خود کو فنا کرنا پڑے گا. یہ ہے فنا فی شیخ، جو مجھ سے ہمارے ایک سبسکرائبر نے سوال پوچھا تھا اور کہا تھا کہ اس پہ روشنی ڈالیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس تصوف کی جو تعلیمات ہے، صوفی بزرگ نے جو ہمیں یہ ساری تعلیمات دی ہیں، ان میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بالکل سمجھنی چاہیے، کیونکہ جب تک ایک طالب یہ اپنے آپ کو مرید، اپنے آپ کو فنا نہیں کرے گا تو وہ کوئی منزل نہیں پائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب تک اگر آپ کو سیکھنا ہے کچھ، کسی بھی راہ پہ، کسی بھی وہ اس میں اسکوپ ہو، کسی بھی دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ جاتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں، تو اس فیلڈ کا جو بھی استاد ہیں اس کے پاس آپ کو جا کے فنا ہونا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کو چیز ملے گی. اگر آپ میوزک سیکھنا چاہتے ہیں کہ گویے کے پاس آپ کو جا کے فنا ہونا پڑے گا، وہ آپ کا مرشد ہے میوزک میں. اگر آپ کوئی بھی اسکل ڈھونڈتے ہیں، اگر آپ تصویر بناتے ہیں، مصور بننا چاہتے ہیں، تو وہ جو آپ کا استاد ہے، مرشد ہے، اس میں آپ کو جا کے فنا ہونا پڑے گا. آپ کو کیسے آپ اس سے سوال کریں گے؟ اور کیونکہ آپ ان کے پاس سیکھنے آئے ہیں. جب آپ رائے سلوک پہ کسی کے پاس جاتا ہے، اللہ کی معرفت لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو فنا ہونا پڑے گا. یہی قانون ہے، اور کائنات کا یہی اصول ہے کہ کوئی بھی چیز، دیکھیں، فنا کا مطلب، میں یہ نہیں کہتا کہ فنا کا مطلب ختم ہونا. فنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر ہونا، ٹرانسفارم ہونا. ایک چیز سے دوسری چیز میں جب جاتے ہیں تو وہ پچھلی چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور انسان فنا پذیر چیز ہے، کیونکہ وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے. انسان جب مرتا ہے، اس کا جسم زمین میں مل جاتا ہے، پھر اس زمین کی خوراک بن جاتا ہے، پھر وہاں پہ جو بھی نیڈس ہوتی ہیں، پھر وہ ایک سائیکل ہوتا ہے. یہ فسل فیوز بنتے ہیں اور ڈیکمپوزیشنز ہوتی ہیں، وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ ٹرانسفارمیشن ہے. یہ پوری دنیا ٹرانسفارمیشن پہ چل رہی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ حرکت ہی ختم ہو جائے، دنیا ٹھہر جائے، ایک سیکنڈ میں ٹھہر جائے. آپ کو بھی ٹرانسفارم کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اگر آپ سمجھتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ رائے سلوک کی منزل میں آپ اگر چل پڑے ہو، تو خود کو فنا کرنا پڑے گا. فنا کا مطلب ہے ٹرانسفارم کرنا پڑے گا. جہاں پہ ہو وہاں سے نکلنا پڑے گا، اس چیز کو چھوڑ کے پھر دوسری چیز میں آنے گا. ہاں، پھر یہ منزلیں اوپر چلتی رہیں گی. منزل کبھی، یہ اسٹینڈرڈس کبھی نہیں رکیں گے.
بڑھتے جائیں گے، 1 سے 2، 2 سے پھر اوپر آپ چلتے جائیں گے. پھر آپ جتنا اوپر جائیں گے، جتنی اپنی منزل بڑھائیں گے، جتنی اپنے آپ کو شیخ کریں گے، اتنا آپ زیادہ سیکھیں گے، زیادہ سمجھیں گے، اللہ کی معرفت ملے گی، اتنا زیادہ اللہ کے راز آپ پہ کھلیں گے، اتنی زیادہ آپ کی روحانیت بڑھے گی، آپ کا روحانیت بھی آپ اسٹرانگ ہو جائے گی. تو فنا فی شیخ کا اصول ہمیشہ یاد رکھیں. یہ اصول تصوف میں نہیں بلکہ آپ کو ہر دنیا کے فیلڈ میں کام آئے گا. جہاں پہ بھی جاتے ہیں خود کو فنا کر کے دیں گے، سب کچھ آپ کا ہے. ایک مرتبہ فنا تو کریں خود کو. اگر ہٹ ڈرمی ہوگی، اگر آپ کہیں گے میں ہی سب کچھ ہوں، میں اگر سب کچھ ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ صوفیزم میں کا ہے کہ میں سب کچھ ہوں. یہی دنیا کا جو سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس، اس نے بھی یہی کیا تھا کہ اس نے کہا تھا میں نار سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں گا. نافرمان بن گیا اور وہ قیامت تک کیا ہو گیا، قیامت تک لعنتی ہو گیا. تو یہ میں ختم کرنی ہے ہم سب کو. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اور جو بھی ہمارے کمیونٹی کے اور جو بھی ہمارے اس سبسکرائبر ہیں، اس ٹیم میرے ساتھ شامل ہیں، ان سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کرے اپنی میں کو ختم کریں، اپنے آپ کو ختم کر دیں. کچھ بھی نہیں ہے ہم. جب آپ اپنے آپ کو ختم کریں گے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ پھر ہی سب کچھ بن جائیں گے. آپ خود کو ٹرانسفارم کر کے تو دیکھیں، یہ تھوڑی ایکسرسائز کر کے دیکھیں. یہ صرف یوٹیوب کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے میں نے باتیں نہیں کر رہا. یہ صرف ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ صرف مجھے سن رہے ہیں اور بس یہ سن کے آپ کہیں گے واہ واہ بہت اچھا بولا، بہت مزہ آیا. نہیں، کر کے دیکھیں. میں تو بار بار کہتا ہوں یہ آپ کر کے دیکھیں، پریکٹیکل کریں. میں جو بھی کچھ کہہ رہا ہوں پریکٹیکل تو کر کے دیکھیں. اپنی زندگی میں یہ اصول بنائیں تھوڑا تھوڑا. یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایک دم سے ریولیوشن یا کیا کہتے ہیں انقلاب لے کے آ جائیں. نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بالکل آہستہ ایک ارتقاء کے مرحلے میں تو چلیں. آپ کو سب کچھ انشاءاللہ واضح نظر آئے گا اور آپ روحانیت میں بھی انشاءاللہ بہت آگے چلے جائیں گے.